اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ سبق نمبر 100 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور خدا جلد حساب لینے والا اور جلد اجر دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور قیامت اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن میں خدا کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور 2 ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو خدا سے ڈرے، اور تم لوگ خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ آیت ایام معدودات سے مراد ایام تشریق اور ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ذکر اللہ سے مراد یہ ہے کہ ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد اللہ اکبر کہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرفے کا دن قربانی کا دن اور ایام تشریق ہمارے یعنی اہل اسلام کی عید کے دن ہیں، اور یہ دن کھانے پینے کے ہیں۔ اور حدیث میں ہے ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے ہیں۔ پہلے یہ حدیث بھی بیان ہو چکی ہے کہ عرفات کل ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایام تشریق سب قربانی کے دن ہیں، اور یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے کہ منا کے دن 3 ہیں، 2 دن میں جلدی یا 2 دیر کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں۔ ابن جریر کی ایک حدیث میں ہے کہ ایام تشریق کھانے اور ذکر اللہ کرنے کے دن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ منا میں گھوم کر منادی کر دیں کہ ان دونوں میں کوئی روزہ نہ رکھے۔ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے ہیں۔ ایک اور مرسل روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ مگر جس پر قربانی کے بدلے روزے ہوں اس کے لیے یہ زائد نیکی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ منادی بشر بن صحیم رضی اللہ عنہ تھے، اور حدیث میں ہے کہ آپ نے ان دنوں کے روزوں کی ممانعت فرمائی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر شعب انصار میں کھڑے ہو کر یہ حکم سنایا تھا کہ لوگوں، یہ دن روزوں کے نہیں بلکہ کھانے پینے اور ذکر اللہ کرنے کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایام معدودات ایام تشریق ہیں، اور یہ 4 دن ہیں، 10ویں ذی الحجہ کی اور 3 دن اس کے بعد کے یعنی 10 سے 13 تک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ 3 دن ہیں، 10ویں 11ویں اور 12ویں، ان میں جب چاہو قربانی کرو، لیکن افضل پہلا دن ہے۔ مگر مشہور قول یہی ہے کہ اور آیت کریمہ کے الفاظ کی ظاہری دلالت بھی اسی پر ہے، کیونکہ 2 دن میں جلدی یا دیر معاف ہے، تو ثابت ہوا کہ عید کے بعد 3 دن ہونے چاہیے، اور ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا قربانیوں کے ذبح کے وقت ہے۔ اور یہ بھی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ راج مذہب اس میں حضرت امام شافعی کا ہے کہ قربانی کا وقت عید کے دن سے ایام تشریق کے ختم ہونے تک ہے، اور اس سے مراد نمازوں کے بعد کا مقررہ ذکر بھی ہے، اور ویسے عام طور پر یہی اللہ کا ذکر مراد ہے، اور اس کے مقررہ وقت میں گو علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ مشہور قول جس پر عمل درآمد بھی ہے یہ ہے کہ عرفے کے صبح سے ایام تشریق کے آخر دن کے عصر کی نماز تک ہے۔ اس بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی دارقطنی میں ہے، لیکن اس کا مرفوع ہونا صحیح نہیں، واللہ عالم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں تکبیر کہتے، اور آپ کی تکبیر پر بازار والے لوگ تکبیر کہتے ہیں، یہاں تک کہ منا کا میدان گونج اٹھتا۔ اسی طرح یہ مطلب بھی ہے کہ شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے وقت تکبیر اور اللہ کا ذکر کیا جائے، جو ایام تشریق کے ہر دن ہوگا۔ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، شیطانوں کو کنکریاں مارنی،
یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حج کی پہلی اور دوسری واپسی کا ذکر کیا اور اس کے بعد لوگ ان پاک مقامات کو چھوڑ کر اپنے اپنے شہروں اور مقامات کو لوٹ جائیں گے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور یقین رکھو کہ تمہیں اس کے سامنے جمع ہونا ہے۔ اسی نے تمہیں زمین میں پھیلایا، پھر وہی سمیٹ لے گا، پھر اسی کی طرف حشر ہوگا، بس جہاں کہیں ہو اس سے ڈرتے رہا کرو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنی معنی الضمیر پر خدا کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اخنس بن شریق ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ منافق شخص تھا، ظاہر میں مسلمان تھا لیکن باطن میں مخالف تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے حضرت خبیب اور ان کے ساتھیوں کی برائیاں کی تھیں جو رجیع میں شہید کیے گئے تھے، تو ان شہداء کی تعریف میں والی آیت اتری اور ان منافقوں کی مذمت کے بارے میں آیت من یعجبک الخ والی آیت نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے، تمام منافقوں کے بارے میں پہلی اور دوسری آیت ہے، اور تمام مومنوں کی تعریف کے بارے میں تیسری آیت ہے۔ قتادہ وغیرہ کا قول یہی ہے اور یہی صحیح ہے۔ حضرت نوف بکالی جو توراہ و انجیل کے بھی عالم تھے فرماتے ہیں کہ میں اس امت کے بعض لوگوں کی برائیاں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں پاتا ہوں۔ لکھا ہے کہ بعض لوگ دین کے ہیلے سے دنیا کماتے ہیں، ان کی زبانیں تو شہد سے زیادہ میٹھی ہیں لیکن دل ایلوے سے زیادہ کڑوے ہیں۔ لوگوں کے لیے بکریوں کی کھالیں پہنتے ہیں لیکن ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ مجھ پر جرات کرتے ہیں اور میرے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں؟ مجھے اپنی ذات کی قسم کہ میں ان پر وہ فتنہ بھیجوں گا کہ برباد لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ قرضی کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ منافقوں کا وصف ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ حضرت سعید نے بھی جب یہ بات اور کتابوں کے حوالے سے بیان کی تو حضرت محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا تھا کہ یہ قرآن شریف میں بھی ہے اور اسی آیت کی تلاوت کی تھی۔ سعید کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا سنیے، آیت شان نزول کے اعتبار سے گو کسی کے بارے میں ہی ہو لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہوئی ہے۔ ابن محسن کی قرات میں یشہد اللہ ہے، معنی یہ ہوں گے کہ گو وہ اپنی زبان سے کچھ ہی کہے لیکن اس کے دل کا حال اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ جیسے اور جگہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یعنی منافق تیرے پاس آ کر تیری نبوت کی گواہی دیتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، لیکن اللہ کی گواہی ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ لیکن جمہور کی قرات یشہد اللہ ہے تو معنی یہ ہوئے کہ لوگوں کے سامنے تو اپنی خیانت چھپاتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے ان کے دل کا کفر و نفاق ظاہر ہے۔ جیسے اور جگہ ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، یعنی لوگوں سے چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اسلام ظاہر کرتے ہیں اور ان کے سامنے قسمیں کھا کر باور کراتے ہیں جو ان کی زبان پر ہے وہ وہی ان کے دل میں ہے۔ صحیح معنی آیت کی یہی ہے کہ عبد الرحمن بن زید اور مجاہد رحمہ اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن جریر بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں۔ الد کے معنی لغت میں ہے سخت ٹیڑھا، جیسے اور جگہ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، یہی حالت منافق کی ہے کہ وہ اپنی حجت میں جھوٹ بولتا ہے اور حق سے ہٹ جاتا ہے، سیدھی بات چھوڑ دیتا ہے اور افطرا و بہتان بازی کرتا ہے اور گالیاں بکتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے بے وفائی کرے، جب جھگڑا کرے گالیاں بکے۔ ایک اور حدیث میں ہے سب سے زیادہ برا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ اس کی کئی ایک سندیں ہیں۔
پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح یہ برے اقوال والا ہے اسی طرح افعال بھی اس کے بدترین ہیں، تو قول تو یہ ہے لیکن فعل اس کے سراسر خلاف ہے، عقیدہ بالکل فاسد ہے۔ صحیح سے مراد یہاں قصد جیسے اور جگہ ہے ثم ادبر یسعی، اور فرمان ہے آیت فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یعنی جمعہ کے نماز کا قصد و ارادہ کرو۔ یہاں سعی کے معنی دوڑنے کے نہیں، کیونکہ نماز کے لیے دوڑ کر جانا ممنوع ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب تم نماز کے لیے آؤ تو اطمینان اور سکون کے ساتھ آؤ۔ غلط یہ کہ ان منافقوں کا قصد زمین میں فساد پھیلانا، کھیتی باڑی، زمین کی پیداوار اور حیوانوں کی نسل کو برباد کرنا ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی معنی مجاہد سے مروی ہے کہ ان لوگوں کے نفاق اور ان کی بدکاریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، جس سے کھیتوں کو اور جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو بانی فساد ہوں ناپسند کرتا ہے۔ ان بدکاروں کو جب وعظ نصیحت کے ذریعے سمجھایا جائے تو یہ اور بھڑک اٹھتے ہیں اور مخالفت کے جوش میں گناہوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ النَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیتیں جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کافروں کے منہ چڑھ جاتے ہیں اور پڑھنے والوں پر جھپٹتے ہیں۔ سنو، ان سے بھی بڑھ کر سنو، کافروں کے لیے ہمارا فرمان جہنم کا ہے جو بدترین جگہ ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ انہیں جہنم کافی ہے، یعنی سزا میں وہ بدترین اور اوڑھنا بچھونا ہے۔ منافقوں کی مذموم خصلتیں بیان فرما کر اب مومنوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ یہ آیت حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ یہ مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت کرنی چاہیے تو کافروں نے ان سے کہا کہ ہم تمہیں مال لے کر نہیں جانے دیں گے، اگر تم مال چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے۔ آپ نے سب مال سے علیحدگی کر لی اور کفار نے اس پر قبضہ کر لیا اور آپ نے ہجرت کی جس پر یہ آیت اتری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت آپ کے استقبال کے لیے حرہ تک آئی اور مبارکبادیاں دیں کہ آپ نے بڑا اچھا بیوپار کیا، بڑے نفع کی تجارت کی۔ آپ یہ سن کر فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ آپ کی تجارتوں کو بھی نقصان والی نہ کرے۔ آخر بتاؤ تو یہ مبارکبادیاں کیا ہیں؟ ان بزرگوں نے فرمایا، آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی۔ قریش نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ مکہ میں آئے آپ کے پاس مال نہ تھا، یہ سب مال یہیں کمایا، اب اس مال کو لے کر ہم جانے نہ دیں گے۔ چنانچہ آپ نے مال کو چھوڑا اور دین لے کر خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ ہجرت کے ارادے سے نکلے اور کفار مکہ کو علم ہوا تو سب نے آ کر گھیر لیا۔ آپ نے اپنے ترکش سے تیر نکال لیے اور فرمایا، اے مکہ والوں، تم خوب جانتے ہو کہ میں کیسا تیر انداز ہوں، میرا ایک نشانہ بھی خطا نہیں جاتا۔ جب تک یہ تیر ختم نہ ہوں گے میں تم کو چھیدتا رہوں گا، اس کے بعد تلوار سے تم سے لڑوں گا اور اس میں بھی تم میں سے کسی سے کم نہیں ہوں۔ جب تلوار کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے پھر تم میرے پاس آ سکتے ہو، پھر جو چاہو کر لو، اگر یہ تمہیں منظور ہے تو بسم اللہ، ورنہ سنو میں تمہیں اپنا کل مال دیے دیتا ہوں، سب لے لو اور مجھے جانے دو۔ وہ مال لینے پر رضامند ہو گئے اور اس طرح آپ نے ہجرت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی وہاں بذریعہ وحی یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ آپ کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی۔ اکثر مفسرین کا یہ قول بھی ہے کہ یہ آیت عام ہے، ہر مجاہد فی سبیل اللہ کے شان ہے۔ جیسے اور جگہ آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں اور ان کے بدلے جنت دے دی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سچا عہد تورات، انجیل اور قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچے عہد والا اور کون ہوگا؟ تم اے ایمانداروں اس خرید و فروخت اور عدل بدلے سے خوش ہو جاؤ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ حضرت ہشام بن عامر نے جب کہ کفار کے دونوں صفوں میں گھس کر ان پر یکو تنہا بے پناہ حملہ کر دیا
تو بعض لوگوں نے اسے خلاف شرع سمجھا، لیکن حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ وغیرہ نے ان کی تردید کی اور اسی آیت کی تلاوت کر کے سنا دی۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین پر دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کرو تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو ایسے کو جہنم سزاوار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، مومنو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ایمان لانے والوں اور اپنے نبی کی تصدیق کرنے والوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کل احکام کو بجا لائیں، کل ممنوعات سے بچ جائیں، کامل شریعت پر عمل کریں۔ سلم سے مراد سلام ہے، اطاعت اور صلح جوئی بھی مراد ہے۔ کافہ کے معنی سب کے سب پورے۔ اکرمہ کا قول ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام، اسد بن عبید، ثقلیہ وغیرہ جو یہود سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی ہمیں ہفتہ کے دن کی عزت اور راتوں کے وقت تورات پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے، جس پر یہ آیت اتری کہ اسلامی احکام پر عمل کرتے رہو، لیکن اس میں حضرت عبداللہ کا نام کچھ ٹھیک نہیں۔ معلوم وہ اعلیٰ عالم تھے اور پورے مسلمان تھے، انہیں مکمل طور پر معلوم تھا کہ ہفتہ کے دن کی عزت منسوخ ہو چکی ہے، اس کے بجائے اسلامی عید جمعہ کے دن کے مقرر ہو چکی ہے، پھر ناممکن ہے کہ وہ ایسی خواہش میں اوروں کا ساتھ دے۔ بعض مفسرین نے کافہ کو حال کہا ہے، یعنی تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن پہلی بات زیادہ صحیح ہے، یعنی اپنی طاقت بھر اسلام کے کل احکام کو مانو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعض اہل کتاب باوجود ایمان لانے کے تورات کے بعض احکام پر جمے ہوئے تھے، ان سے کہا جاتا ہے کہ محمدی دین میں پوری طرح آ جاؤ، اس کا کوئی عمل نہ چھوڑو، تو تورات پر صرف ایمان رکھنا کافی ہے۔ پھر فرمان ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے رہو، شیطان کی نہ مانو، وہ تو برائیوں اور بدکاریوں کو اور اللہ پر بہتان باندھنے کو اکساتا ہے۔ اس کی گروہ کی تو خواہش یہ ہے کہ تم جہنمی بن جاؤ، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اگر تم دلائل معلوم کرنے کے بعد بھی حق سے ہٹ جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ بھی بدلہ لینے میں غالب ہے، نہ اس سے کوئی بھاگ کر بچ سکے، نہ اس پر کوئی غالب ہے۔ اپنی پکڑ میں وہ حکیم ہے، اپنے امر میں وہ کفار پر غلبہ رکھتا ہے اور عذر و حجت کو کاٹ دینے میں حکمت رکھتا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائے بانوں میں نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو دھمکا رہا ہے کہ کیا انہیں قیامت ہی کا انتظار ہے، جس دن حق کے ساتھ فیصلے ہو جائیں گے اور ہر شخص اپنے کیے کو بھگت لے گا، جیسے اور جگہ ارشاد ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یعنی جب زمین کے ریزے ریزے ہو جائیں گے اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتوں کی صفیں بندھ جائیں گی اور جہنم بھی لا کر کھڑی کر دی جائے گی، اس دن یہ لوگ عبرت و نصیحت حاصل کریں گے، لیکن اس سے کیا فائدہ۔ اور جگہ فرمایا هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة او ياتي ربك او ياتي بعض آیات ربك، یعنی کیا انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود اللہ تعالیٰ آئے یا اس کے بعض نشانیاں آ جائیں؟ اگر یہ ہو گیا تو پھر انہیں نہ ایمان نفع دے نہ نیک اعمال کا وقت رہے گا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک لمبی حدیث لکھی ہے جس میں سور وغیرہ کا مفصل بیان ہے، جس کے
راوی حضرت ابو ہریرہ مسند وغیرہ میں یہ حدیث ہے، اس میں ہے کہ جب لوگ گھبرا جائیں گے تو انبیاء علیہ السلام سے شفاعت طلب کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایک ایک پیغمبر کے پاس جائیں گے اور وہاں سے صاف جواب پائیں گے، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، آپ جواب دیں گے میں تیار ہوں، میں ہی اس کا اہل ہوں۔ پھر آپ جائیں گے اور عرش تلے سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ وہ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا اور بادلوں کے سائبان میں آئے گا، دنیا کا آسمان ٹوٹ جائے گا اور اس کے تمام فرشتے آ جائیں گے، پھر دوسرا بھی پھٹ جائے گا اور اس کے فرشتے بھی آ جائیں گے، اسی طرح ساتوں آسمان شق ہو جائیں گے اور ان کے فرشتے بھی آ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا عرش اترے گا اور بزرگ تر فرشتے نازل ہوں گے اور خود وہ جبار اللہ جل شانہ تشریف لائے گا۔ فرشتے سب کے سب تسبیح خوانی میں مشغول ہوں گے، ان کی تسبیح اس وقت یہ ہوگی: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان الذی یمیت الخلائق ولا یموت، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبح قدوس سبحان ربنا الاعلی، سبحان ذی السلطان والعظمت، سبحانہ ابدا ابدا۔ حافظ ابو بکر بن مردویہ بھی اس آیت کی تفسیر میں بہت سے احادیث لائے ہیں جن میں غراب ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگلوں پچھلوں کو اس دن جمع کرے گا جس کا وقت مقرر ہے، وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے، آنکھیں پتھرائی ہوئی اور اوپر کو لگی ہوئی ہوں گی، ہر ایک کو فیصلہ کا انتظار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ابر کے سائبان میں عرش سے کرسی پر نزول فرمائے گا۔ ابن ابی حاتم میں ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ اترے گا تو مخلوق اور اس کے درمیان 70,000 پردے ہوں گے، نور کی، چکا چوند کے اور پانی سے وہ آوازیں آ رہی ہوں گی جس سے دل دہل جائیں گے۔ زبیر بن محمد فرماتے ہیں کہ وہ بادل کا سائبان یاقوت کا جڑا ہوا اور جوہر و زبرجد والا ہوگا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں یہ بادل معمولی بادل نہیں بلکہ یہ وہ بادل ہے جو بنی اسرائیل کے سروں پر وادی تیہ میں تھا۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں فرشتے بھی بادل کے سائے میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ جس میں چاہے گا آئے گا۔ چنانچہ بعض قراتوں میں یوں بھی ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر والى الله ترجع الامور، جیسے اور جگہ آیت وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، یعنی اس دن آسمان بادل سمیت پھٹے گا اور فرشتے اتر آئیں گے۔